بعض روایت میں شہادت الزور کے لفظ بھی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں ہمیشہ سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کی حساسیت اس بدبو کو پا لیتی ہے، اور پھر اتنا تعفن ہوتا ہے اس جھوٹ سے نکلی ہوئی بدبو سے کہ فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اور اگر جھوٹ چلتا رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ایک گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی بھائیوں سے جھوٹ بولتی ہے، بہو ساس سے، اور ساس جو ہے وہ بہوؤں سے جھوٹ بولتی ہے، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے، تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ اب اس گھر سے رحمت کے فرشتے کتنے میل دور ہٹ گئے، اور گھر میں بے برکتی، نحوست، نہ اتفاقی، نہ چاکی، لڑائیاں، جھگڑے، دھینگا مشتی، فساد۔ ہم نے کیا سمجھا کسی نے کالا جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دی، ہم نے کہا کسی نے تعویذ ڈال دی۔ اب دوڑے بابوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا، تو انہوں نے بھی تو اپنا ڈیرا چلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 1 دن لیٹ ہوتا تو تعویذ چل جانے تھے، تیرا کک نہیں رہنا تھا۔ اور پھر ہر اتوار کو جا کے بابے کے دربار پہ اس کی چوکھٹ پہ کولی دھرنی پڑتی ہے، جو ہے وہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ اب تو سب نے یہ کام شروع کر دیا ہے، وہ سارے ٹھیے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں تیرے اوپر جادو ہوا ہے، تیرے اوپر ٹونا ہوا ہے، تیرے اوپر بندش ہوئی ہے۔ کیا تماشا بنا کے بیٹھ گئے، اور کیا بندش کیا تھی، ٹونا کیا تھا، کالا جادو کیا تھا۔ رحمت کے فرشتے روٹھ گئے ہم سے۔ ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا اور ہمیں تعویذ چاہیے، ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، ہمیں دم کیا ہوا دھاگا چاہیے، ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، ہمیں جو ہے وہ کوئی اور ٹوٹکا چاہیے اور ٹونا چاہیے، وہ ہم لے لیں گے اور اس کو کریں گے، پیسے بھی دے کے آئیں گے، اور ہمیں کہیں گے کہ یہ اس کے پاس جادو کا، وہ بھی کہے گا یہ تعویذ لے لو، اس کو جلانا ہے، اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ کسی جھومنے والی شاخ کے ساتھ باندھنا ہے، اس کو صبح پینا ہے، اس کو دھیان لگا دیا، اور وہ نہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ اس کی ماں جھوٹ چھوڑ رہی ہے، نہ بیٹی جھوٹ چھوڑ رہی ہے، نہ بھائی جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، اور رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو گھر میں نحوست یہ، اور دوسرا جو جمع شدہ پونجی ہے وہ پھر جمع ان عاملوں کے پاس ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے گھروں میں نحوست کا سبب کیا ہے۔ وہ کالا جادو تو جھوٹ کا ہے، بندش تو جھوٹ کی ہے، جھوٹ نے ہمارے گھر اجاڑ کے رکھ دی، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا نے کہا ہے رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب گھر میں رحمت کے فرشتے جو تھے وہ بھی ہٹ گئے، اور کوئی رحمتیں لے کے آنے والے بھی نہیں، اس گھر سے تعفن اور بدبو اتنی اٹھ رہی ہے، تو پھر اس گھر میں نور اور روشنی اور برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ گھر جو ہے وہ وحشیانہ منظر پیش کرے گا، بے سکونی ہوگی، حالانکہ گھر طمانیت کا مرکز ہوتا ہے۔ گھر کے مقاصد میں سے موسمی اثرات سے بچنا، گھر کے مقاصد سے پردے کو حاصل کرنا، گھر کے مقاصد سے طمانیت حاصل کرنا، اور جو ہے وہ دشمن کی شر سے محفوظ کرنا، ایک طمانیت کا گہوارہ ہوتا ہے گھر، نور کا گہوارہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کی خوش قسمتی بتایا گیا ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو۔ لیکن کشادہ گھروں میں بھی بے برکتی اور وحشت، اس لیے کہ وہاں سے ببھوکے بدبو کے اٹھتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے بستر گول کر چکے ہیں، اور وہاں رحمت کے فرشتوں کا بسیرا نہیں ہے، تو پھر وہ بھوت ہی ہوں گے جن کا تم علاج کرنے نکلے ہو، اور ساری زندگی کرواتے رہو علاج، کبھی علاج نہیں ہوگا۔ علاج تمہارے پاس ہے اور وہ تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے آ کے تعویذ باندھ دیا اور جھوٹ اسی طرح جاری ہے، تو باندھتے رہو، پورے گھر میں تعویذ باندھ دو، یہ فانوسوں کی بجائے تعویذ لٹکا دو، کچھ نہیں ہوگا اگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ 1 میل اللہ کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس طرح فرشتے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔
تو اسلام کا بنیادی نظم جو ہے وہ جھوٹ سچ ہے۔ آج ہمارا تاجر کیا کہتا ہے، جناب اگر جھوٹ نہیں بولتا تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جاپان کا کیسے بک رہا ہے، پوری دنیا پہ بک رہا ہے، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ یہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، اور جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی، اور اگر ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں چھوڑنا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو آنکھوں سے برستا ہوا دیکھو گے تم۔ تو سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ سچائی ہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ سچ ہی طمانیت قلب کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ کو ریبہ کہا گیا، بے چینی ہے، جھوٹ اضطراب ہے، جھوٹ سکون لوٹ لیتا ہے۔ سچ جو ہے وہ تسکین آور ہے، طمانیت قلب کا ذریعہ ہے۔ آپ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، اور سچ بول کے نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل قرار پذیر رہتا ہے۔ تو اس لیے سچ کو ہی ہمیشہ شعار زندگی بنائیں، سچ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سچ کو ہی شعار زندگی بنایا۔ آپ نے تو بارہا سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان پہلا سفر جب کر رہے ہیں تو ماں نے 40 درہم سیے تھے اور کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ساتھ نصیحت بھی کی تھی۔ تو جب تلاشی لے کر کے راستے میں ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ ڈاکو جانے لگا تو کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا یہ سیے ہوئے۔ تو بڑا حیرت زدہ ہوا کہ کوئی ڈاکوؤں کو بھی بتاتا ہے اور آپ نے بتا دیا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے لوگ ابھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو علم حاصل کر کے آ بھی گئے تو ہمارے ہاتھ پہ کوئی توبہ نہیں کرتا، وہ تو ابھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن سچ کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تبلیغ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ آج کسی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف سوشل میڈیا نے جو فون بنائے ہیں ان کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اخبارات ہے، روز جلسے ہوتے ہیں۔ ماضی میں اتنا تھوڑا ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اتنے خطاب تھوڑے کیے تھے جتنے ہم کر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اتنے خطبے تھوڑے دیے تھے جتنے ہم دے رہے ہیں۔ لیکن ان کا کردار تھا کہ جدھر نظر اٹھتی تھی دنیا بدلتی چلی جاتی تھی، اور ہمارا کردار ہی نہیں رہا۔ آپ کی اگر توجہ ہو علماء کرام کی بھی تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ عرب سے تاجر آئے تھے نا یہاں بر صغیر میں، پیغمبر تو یہاں نہیں آئے، عرب سے تاجر آئے تھے، اور انہوں نے کی تجارت، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صوفیہ آئے تھے اور وہ آ کے کلی ڈال کے بیٹھ گئے، لوگ ان کے نیڑے لگے اور ان کے کردار کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ تاجر کتنے آئے تھے، وہ صوفیہ کتنے آئے تھے؟ وہ ان کی تعداد ہزاروں کے قافلے نہیں آئے، کسی علاقے میں ایک آیا، کسی میں دو آئے، ایک سینکڑوں صوفی اور سینکڑوں تاجر آئے، اور آج جو ہے وہ 22 کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں، اور 30 کروڑ مسلمان کے قریب انڈیا میں بستے ہیں۔ اسی طرح کو 20 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ علاقہ افغانستان کا ہے۔ تو 1 ارب کے قریب مسلمان جو ہے وہ اس ریجن میں ہیں جہاں پیغمبر نہیں آیا۔ یہاں چند تاجر آئے، یہاں چند صوفیہ آئے، اور ان کے کردار سے کتنا اثر ہوا کہ آج 1 ارب کے قریب، چلو تھوڑے کم کر لیں، مسلمان یہاں صرف اس ریجن کے اندر ہے۔ آج بھی کتنے ارب تاجر تجارت کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں۔ یہ جو یہاں پیر آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیلا تھا، ان کی اولادیں یورپ گئی ہوئی ہیں۔ تو ان کے آباء و اجداد نے یہاں آ کے ہمارے بزرگوں کو بدلا، ہمارے آباء و اجداد کو بدلا۔ ان عربوں نے آ کے تاجرانہ غرض سے آ کے یہاں ہمارے آباء و اجداد کو بدلا۔ آج وہی عرب یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر بلاد عالم کے اندر وہ تاجرانہ غرض سے گئے ہیں، بلکہ تبلیغی غرض سے گئے ہیں، اور یہاں سے بھی لوگ گئے ہیں۔ تو آج ہم جب یورپ میں یا مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں آپ آئے ہیں وہاں سے، بتائیں ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکیں۔
ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ آئے اور یہاں آ کے ایمان دے کے گئے، اور آج جو وہاں گئے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکیں، یہ تو کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم کہاں چلے گئے۔ تو دین لفظوں کا نام نہیں ہے، دین رویوں کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے، دین کردار کا نام ہے۔ جب کردار تھا تو تقریریں تھوڑی بھی تھی تو کام چل گیا، اور جب کردار نہیں ہے تو سویر سے لے کر شام تک تقریریں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارا دین ہمیں عمل اور رویوں کی خوبصورتی سکھاتا ہے۔ پھر آپ کے ٹوٹے پھوٹے شکستہ لفظ بھی ہوں، بلکہ آپ نہ بھی بولیں، پھر آپ گزر بھی رہے ہوں تو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد ہی وہ دہائی مچاتا ہے کہ اشہد بولنے والے انگشت بندندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے لہجے، تقریروں کا بانک پن اور خطبوں کے تنتنے اثر انداز نہیں ہوتے، کانوں سے ٹکرا کے سمی تلذذ کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن باطن میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ من میں ترازو وہ لفظ ہو ہی نہیں پاتے، تو وہ ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، روح کے اندر اپنا گھر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے میں اور آپ، ہمیں عمل کی راہوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم سچ بولنا ہے۔